السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ پچھلے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ملک شام سے مکہ کی طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کا قافلہ مال و دولت کے ساتھ واپس ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے اور ان کے قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ابو سفیان وہاں سے گزرتے ہیں، مقام بدر پر جائزہ لیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مدینہ والے یہاں پر نہیں ہیں، ہم آسانی سے یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کی طرف ایک قاصد بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے مال کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن ابو جہل 1300 لوگوں کے ساتھ مقام بدر کے قریب مقام جحفہ میں آ کر کے پناہ لے لیتا ہے۔ اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ابو سفیان محفوظ ہیں، اس کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ گرچہ ہم محفوظ ہیں، ہمارا قافلہ محفوظ ہے، لیکن ہم مکہ سے نکل گئے ہیں، مدینہ والوں کو بنا سبق سکھلائے واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن اور جو لوگ تھے 300 لوگوں نے کہا، اختلاف ہوئی، بات ہوئی، بحث ہوئی کہ اب جب مدینہ والوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، اب کوئی مطلب نہیں، ہم محفوظ ہیں، تو ان سے جھگڑا کر کے جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم ان سے جھگڑا، ان پر حملہ، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، اور 300 لوگ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل چونکہ اس قوم کا، اس قافلے کا سردار تھا، اس لیے 1000 لشکر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم مقام بدر میں جا کر کے پناہ لیں گے، 3 دن تک وہاں پر رہیں گے، ناچنے والی عورتیں ہوں گی، ان کو نچوائیں گے، اونٹ کو ذبح کریں گے، اور اسی طریقے سے وہاں پر شراب پئیں گے، اور 3 دن تک مسلسل یہ کام کریں گے تاکہ وہاں کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دل کے اندر ہمارا خوف بیٹھ جائے، ہماری دہشت بیٹھ جائے، ہمارا دبدبہ ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اور یہ ابو جہل آتا ہے اور 3 دن تک یہ مسلسل چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، اس بات کا علم ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ ابو جہل کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ لوگوں کے ساتھ یہاں پر آ کر کے واویلا مچا رہا ہے، ناچنے والی عورتوں کو نچوا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اونٹ کو ذبح کر رہا ہے، پورے ماحول کو افراتفری میں بدل دیا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے اگواں ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، جو آپ فیصلہ کریں گے، جو آپ حکم دیں گے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی جواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاریخی جملہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی فیصلہ کریں، اگر آپ جنگ کے لیے کہیں گے تو ہم خوشی خوشی تیار ہو جائیں گے، یعنی آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم راضی ہیں۔ اگر آپ جنگ کے لیے کہیں گے تو ہم جو ہے ابو جہل سے جنگ کریں گے، گرچہ ہم 313 ہیں، گرچہ ہماری تعداد کم ہے، لیکن اگر آپ یہ عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ ابو جہل کو سبق سکھلایا جائے، ابو جہل کے ساتھ حملہ کیا جائے، جنگ کیا جائے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا کہ جب جنگ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا بھائی حضرت ہارون جا کر کے ان سے لڑائی کر لو، کافروں سے لڑائی کر لو، جو تمہارے خلاف ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے جنگ کر لو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اگر آپ جنگ کے لیے کہیں گے تو ہم تیار ہیں، آپ کا جو بھی حکم ہوگا آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہیں پر بس نہیں کہا، یہیں پر بس نہیں کیا، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں گے جنگ کے لیے اور اگر ہم کو سمندر میں چھلانگ لگانا ہوگا تو ہم خوشی خوشی جنگ کرنے کے لیے سمندر میں کود جائیں گے، یعنی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتیں سنی اور یہ حکمت اختیار کی کہ ابو جہل کی سرکشی جو ہے، ابو جہل جو واویلا مچا رہا ہے، ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس کو سبق سکھانا چاہیے، چونکہ اطراف کے لوگ جو ہیں یہ چیزیں دیکھ کر کے ان کے دل میں یہ ابو جہل کا اور اس کی لشکر کا دبدبہ بیٹھ جائے گا اور لوگوں کے درمیان یہ چیزیں ہو جائیں کہ مسلمان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آئیں لیکن ان کو کچھ نہیں کہا، ان کو سبق نہیں سکھلایا۔ تو حکمت یہ اختیار کی کہ ان سے جنگ کیا جائے، ان سے لڑائی کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے جنگ بدر پیش آئی۔ جنگ بدر ہونے میں بہت بڑی وجہ یہی بنی کہ ابو جہل اگر یہ مان جاتا، مقام جحفہ سے واپس اگر مکہ کی طرف چلا جاتا تو یہ جنگ پیش نہ آتی، چونکہ یہ سرکشی پر آمادہ ہو گیا، چونکہ اس نے یہ کہا کہ جا کر کے مقام بدر پر ہم ایسی ایسی حرکتیں کریں گے جن سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، جن سے وہاں کے لوگوں کو تکلیف ہو، جن سے وہاں کے اطراف میں جو لوگ ہیں سب کو تکلیف ہو۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی تھیں، اس لیے صحابہ کرام نے مشورہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان سے جنگ کیا جائے، ان پر حملہ کیا جائے، چونکہ یہ جنگ جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں تھی، ابو جہل کی سرکشی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار کی دفاعی طور سے ان کو سبق سکھلایا جائے، ان کو بتلایا جائے کہ مسلمان ابھی اتنا کمزور نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ جنگ پیش آئی۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کی پوری تفصیلات بتلائی جائے گی، کس طریقے سے جنگ بدر ہوا، جنگ بدر کی گئی، لڑائی ہوئی، اس میں کتنے لوگ شہید کیے گئے اور کتنے کافر لوگ مارے گئے اور کتنے لوگ جو ہے قیدی بنائے گئے۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔